آج بات کریں گے بابا گرو نانک کے اوپر، جو کہ سکھوں کے مذہبی پیشوا ہیں، اور جن جو کہ گرو گرنتھ صاحب جو کتاب ہے اس کے وہ صاحب کتاب ہیں، اس کتاب کو تالیف کرنے والے ہیں، جو ان کی پیدائش کے بارے میں روایت ہے ایک، وہ یہ ہے کہ وہ 15 اپریل عیسوی سن کے مطابق 15 اپریل 1469 عیسوی کو ننکانہ صاحب میں پیدا ہوئے، جو کہ گاؤں کا اس وقت نام تھا رائے بھوئے تلوندی، اور اس وقت وہ لاہور میں تھا۔ ظاہر ہے اب ننکانہ صاحب الگ سے آج آپ اس کو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہاں پر جو دوسری روایت ہے جو سکھوں کی تاریخ کی کتاب ہے، اس میں یہ ہے کہ وہ یہ جو اپریل کا مہینہ ہے 15 اپریل، اس میں بیساکھ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، جسے پنجابی میں وساکھ بھی کہتے ہیں، سرائکی اور پنجابی میں۔ تو وہ کہتے ہیں جی کہ اس میں پیدا ہوئے وہ، لیکن جو دوسری روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ کارتک میں پیدا ہوئے، یعنی کارتک ایک مہینہ ہے ہندی، ہمارے یہاں سے دیسی مہینہ کہا جاتا ہے، اور یہ نومبر کا مہینہ بنتا ہے اس حساب سے۔ اور یہ جب روشن چاند ہے، پورن مارشی جو ہے اس یعنی روشن چاند کی جو راتیں ہیں 14 اور 15 جو ہوتی ہیں، اس میں وہ پیدا ہوئے، اور ان کی جو وفات ہے وہ متفق علیہ ہے، اس کے اوپر سارے لوگ جو ہے وہ ایگریڈ ہیں۔ وہ ہے 22 سپٹمبر، اور اسوج کا مہینہ ہے یہ، اور 1539۔ تو یہ 70 سال 5 ماہ اور 7 دن تک جو ہے یہ حیات رہے۔ اس زندگی کو انہوں نے بھرپور انداز میں گزارا۔ کھتری خاندان تھا، اور اس کا جو سب کلین ہے وہ ہے بیدی، اس میں یہ پیدا ہوئے، اور ان کے جو والد ہیں وہ مہتا کالو کے نام سے معروف ہیں، لیکن ان کا پورا نام تھا کلیان داس بیدی۔ اور ان کی جو ماتا ہیں، ان کی جو والدہ ماجدہ ہیں، ان کا نام ہے ماتا ترپتا کے نام سے ہے۔ وہ مے بی کہ میری جو اس میں پروننسیشن میں ہمارے اس میں کوئی فرق ہو، لیکن یہ ان کا نام ہے۔ جنم استھان کہا جاتا ہے جہاں پہ ان کی پیدائش ہوئی، ننکانہ صاحب میں، اور پھر ان کی جو وفات ہے وہ ہوئی ہے کرتارپورہ میں، اور گردوارہ دربار صاحب وہاں پہ وہ ان کی تدفین بھی ہوئی، اور ان کی جو ہندو مذہب یا سکھ مذہب کے مطابق ان کی جو ارتھی ہے ان کو جلایا بھی گیا، اور چونکہ ان کے چیلے مسلمان بھی تھے، اور خاص طور پہ ایک کے بارے میں جو کہا جاتا ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ جی انہوں نے دفن ہونے کی وصیت کی ہے، لہذا وہ چونکہ ہمارے بھی اتنے ہی ہیں جتنے آپ کے ہیں، تو یہ دونوں روایت ہیں کہ وہ یہ بھی ایک معجزہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ دفن بھی ہوئے، اور یعنی ان کی 2 جو ہیں وہ میتیں یہ بھی وہ ان کی کتابوں میں موجود ہیں۔ اب یہاں پر جو ان کی تعلیمات ہیں اس کے اوپر ہم دوسرے حصے میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وہ ان کا جو نام ہے وہ صرف اور صرف پنجاب کے خطے تک محدود نہیں ہے، یعنی اگر آپ دیکھیں جغرافیے کے حساب سے تو وہ صرف آپ کو ڈسٹرکٹ لاہور ہی صرف نظر آتا ہے، یعنی جو اس وقت دلی صوبے کا حصہ تھا، سلطنت دلی کا، اس کے اندر لاہور کی ویسینٹی یہ بنتی ہے، یعنی لاہور سے جو کرتارپورہ ہے یعنی ڈسٹرکٹ نارووال، اور جو اس میں ہے جو جنم استھان ہے اس میں وہ یہی چھوٹا علاقہ یعنی ساتھ ساتھ ملتے ہیں، لیکن ان کا جو اثر و رسوخ ہے ایک مکمل مذہب کی بانی، اور پھر اس کا پھیلاؤ ان کی زندگی میں ہی وہ بہت زیادہ مذہب ان کا پاپولر ہوا، پھیل گیا، اور پھر ان کی جو تعلیمات ہیں وہ بہت جگہوں پر پہنچی، اور انہوں نے بہت زیادہ سفر بھی کیے۔ چنانچہ
انہیں فرسٹ ماسٹر یعنی پہلا گرو بھی کہا جاتا ہے. وہ جو کہ 10 گرو ہیں اس کے اوپر بھی میں بات کروں گا. پہلا گرو فرسٹ ماسٹر کہتے ہیں. اور دوسرے جو ناموں سے مشہور ہے، ایک ان کا نام ہے پیر بالک دان. بالک دان یہ افغانستان میں اس نام سے وہ مشہور ہے. اس کے بعد نانک اچریایا، یہ انہیں سری لنکا میں کہا جاتا ہے، سری لنکا میں اس نام سے مشہور ہے. نانک لاما، لاما سے آپ کے ذہن میں ایک چیز آ گئی ہوگی، یہ تبت میں مشہور ہے. جیسے ان کا دلائی لاما ہے بدھ مت کا، ان کا جو لاما جو ہے وہ ان کا اسپرچل لیڈر کے ساتھ وہ لگاتے ہیں. تو یہاں پہ بھی وہ بابا جو ہیں وہ نانک لاما کے طور پر تبت میں مشہور ہے. اس کے بعد گرو رن پوچے، یہ سکم اور بھوٹان میں اس نام سے یہ پکارے جاتے ہیں. نانک رشی، یہ بولتے ہیں نیپال والے ان کو. نانک پیر عراق میں ان کا نام ہے. یعنی آپ اس علاقے میں جائیں گے تو آپ بابا گرو نانک کی بجائے آپ نانک پیر اگر کہیں گے تو عراق والے وہ سمجھ جائیں گے کہ یہ کس نانک کی بات ہو رہی ہے. اس کے بعد ولی ہندی، یہ عرب کے اندر جو یعنی سعودی عربیہ ہے اور اس کے ساتھ جو چھوٹے چھوٹے اور عرب کے ہیں ملک، اس میں ان علاقوں میں یہ مشہور ہے ولی ہند کے نام سے. اس کے بعد نانک ولی، یہ مصر میں ایجپٹ میں اس نام سے یہ پکارے جاتے ہیں. نانک قدم دار، یہ روس کی جو ریاستیں ہیں یہ جو بعد میں آزاد ہوئی، یا روس آپ پورا کہہ لیں، وہاں پہ اس میں یہ مشہور ہیں نانک قدم دار کے طور پر. بابا فوسا کے نام سے یہ چین کے اندر جانے جاتے ہیں. اچھا، اس کے بعد ان کی جو تعلیمات ہیں ان کا جو میں آپ کو بنیادی نقطہ بتا رہا ہوں، ایک ون لائنر جو ہے، جیسے 10 کمانڈمنٹس ہیں موسیٰ علیہ السلام کی جو یہودیوں کی شریعت ہے، یا جیسے بدھ مت میں جو احکامات ہیں 14 یا 15 جو ان کو کہا جاتا ہے وہ ان کی طرف سے، یعنی گناہ کبیرہ کون کون سے ہیں اور یہ کام آپ نے کرنے ہیں اور یہ نہیں کرنے وغیرہ، یہ والے اس طرح کی. ان کا بہت شارٹ ہے اور بڑا زبردست، آپ ذرا سنیے دیکھیے. ان کا ایک تو ہے کہ ایک اونکار، یعنی ایک خدا جو ہے اس کی عبادت کرے. یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. کھتری خاندان ہندوازم کے اندر، یعنی خود ان کے والدین اور ان کا جو پورا خاندان ہے وہ ہندو دھرم کا ماننے والا ہے. اس کے اندر سے انہوں نے اپنا ایک اپنے اس یعنی جو ان کے اوپر جو ان کی اپنی سمجھ بوجھ ہے اور جو ان کی دانش ہے اس کے مطابق جو انہوں نے کہا کہ وہ ایک ہے. سچ کو انہوں نے سب سے بڑی طاقت مانا ہے. یہ کہتے ہیں کہ سچائی جو ہے اس سے بڑی دنیا میں کوئی بھی طاقت نہیں ہے. بھکتی رس جو ہے وہ بھی ان کے ہاں ملتا ہے. روحانی، سماجی، سیاسی پلیٹ فارم کے اوپر آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے یہ کرنا ہے کہ مساوات اور برادرانہ محبت کو جو بھائیوں سے کی جاتی ہے، ایسی محبت جو ماں جائے کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، وہ والی محبت، نیکی اور اچھائی، یہ چیزیں جو ہیں یہ ان کے 974 جو ہے وہ مذہبی گیت جو ہیں اس کے اندر گرو گرنتھ صاحب کے اندر، اس میں ان کا یہ جو پیغام ہے بھائی چارے کا، امن کا، محبت کا، یہ ان کی جو کتاب ہے مقدس اس کے اندر یہ دیا گیا ہے.